سال ہاں سال لگ جاتے ان کے آنے جانے میں۔ اس دوران ایک واقعہ ایسا پیش آیا کہ ایک صاحب جو ایمان والے تھے، ان کے رفقا، ان کے عزیز ان کے سفر میں شریک تھے، اور جب ایک مرحلے میں پہنچے تو ان کو بیماری لاحق ہوئی، قریب المرگ ہو گئے۔ ضرورت پڑنے پر انہوں نے اپنا جو سامان تجارت تھا وہ سارا ایک لسٹ پر چڑھایا۔ لسٹ پر چڑھانے کے بعد انہوں نے تحریراً لکھا اتنی چیزیں ہیں، اتنا مال ہے، اتنی اشرفیاں ہیں، فلاں فلاں ساری تفصیلات وہ اپنے سامان میں چھپا دیا۔ 2 آدمیوں کو بلایا، وصیت کر دی کہ میرا یہ مال ہے اور یہ میرے معاملات ہیں زندگی کے، وصیت کر ڈالی اور اللہ کے حوالے ہو گئے۔ جب واپسی پر ورثاء تک ان کا مال پہنچایا گیا تو اس میں ایک گنا غبن ہو گیا۔ وہ جو غبن ہوا وہ یہ ہوا کہ اس سامان میں باقی سامان تو سارا محفوظ رہا، لیکن ایک پیالہ جو چاندی کا تھا، جس میں کشیدہ کاری کی ہوئی تھی، سونے کے پانی سے یا سونا چڑھایا ہوا تھا، قیمتی پیالہ تھا جو اس وقت کے بڑے بادشاہ، بڑے رؤساء وہ لوگ استعمال کرتے تھے، عام آدمی وہ استعمال نہیں کر سکتا تھا۔ وہ ان دونوں آدمیوں نے باہم مشاورت سے کہ کسی کو کیا پتہ چلے، وہ پیالہ سائیڈ پہ کیا اور باقی سارا سامان پہنچا دیا۔ وہ پیالہ انہوں نے فروخت کیا مکہ میں اور ایک سونار کے پاس بیچ دیا۔ وہ سامان جب ورثاء تک پہنچا، ورثاء نے دیکھا، بھالا، اس کی وصیت نصیحت انہوں نے بڑی تعزیت کی، سنایا، لیکن اندر سے جب وہ لسٹ نکلی تو اس لسٹ میں پتہ چلا کہ ایک پیالہ تھا لیکن ابھی ہے نہیں، نہ اس کی قیمت ہے اور نہ پیالہ ہے۔ ہوتے ہوتے یہ وقوع حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفتیش کی، پوچھا کہ کیا ہوا؟ یہ لسٹ بتا رہی ہے جو اس نے ہوش و حواس میں لکھی ہے، اس میں یہ بات ہے اور آپ سامان کم پیش کر رہے ہیں۔ انہوں نے بتلایا کہ یہ جو پیالہ ہے واقعی ہی ہے، برآمد ہو چکا ہے، واقعی ہی ہے، لیکن اس میں ہوا یہ کہ اس کی موجودگی میں ہم نے اس سے خرید لیا تھا۔ جو شک تھا وہ یقین میں بدل گیا کہ بھئی موجودگی میں اگر خریدا تھا تو اس نے لکھا کیوں؟ وہ تو اس کی مالیت، اس کی ملکیت سے نکل گیا تو اس نے لکھنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ چنانچہ سونار سے وہ برآمد کیا گیا اور وہ واپس ورثاء تک پہنچایا گیا۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیات نازل فرمائیں اور فرمایا کہ یہ جو کیفیات ہیں یہ ہر ایک انسان کے ساتھ لاحق ہیں، اور اس وقت میں ہمیں کرنا کیا چاہیے، حل کیا ہے، کیونکہ شریعت نازل ہو رہی تھی، احکامات نازل ہو رہے تھے، جو جو ضرورت پڑتی رہی ویسے ویسے اترتا گیا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، ہے ایمان والو، شہادت بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیہ، جب تم میں سے کسی آدمی کو حضر احدکم الموت، موت پہنچ جائے، حین الوصیہ، وصیت کے وقت میں، اثنان ذوا عدل منکم، کوئی بھی 2 عادل آدمی گواہ بنا لو، او آخران من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض، حالت مسافرت میں ہو تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ کوئی مومن ہو وہی گواہ بنانا ہو، بلکہ کوئی غیر مسلم بھی ہے اس کو بھی گواہ بنا لو، اپنے معاملات پر گواہ بنا لو کہ بھئی یہ میری وصیت ہے، یہ نصیحت ہے۔ فاصابتکم مصیبت الموت، جب تمہیں موت کی مصیبت پہنچ جائے، یعنی دنیا میں سارے مصائب ہی مصائب ہیں لیکن آخری مصیبت موت ہے، اس کے بعد کوئی اور مصیبت آنے والی نہیں۔ اس مرحلے میں، اس دنیا کے جہان میں جتنے بھی مصائب ہیں ان میں سب سے
آخری اور سب سے کڑی جو مصیبت ہے وہ موت کی ہے۔ فرمایا کہ ایسی کیفیت ہو جائے تو تمہیں فوراً وصیت کرنی چاہیے، نصیحت کرنی چاہیے۔ یہ سبق ہے اس دور کا۔ آج موجودہ مجھے اور آپ کو جو درس ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہم نے اپنے تجارتی قافلوں کو تیز کر لیا، ہم نے اپنے سفروں کی مسافت کو سمیٹ لیا ہے۔ جو مہینوں کا جو 6 مہینے کی مسافرت تھی وہ 2 گھنٹے میں مسافرت پار ہو رہی ہے۔ جتنی تیزی میں ہم نے اپنا یہ سفر طے کیا، اسی تیزی سے موت بھی ہمارے قریب ہو گئی۔ موت بھی ایک سانحے میں، پہلے اگر کوئی ایک آدمی فوت ہوتا تھا تو اب ایک سانحے میں اگٹھے 50-60 آدمی جاتے ہیں۔ جہاز کا اگر اللہ محفوظ فرمائے جہاز کا حادثہ ہو جائے تو 500 آدمی بھی چلے جاتے ہیں۔ تو جیسے یہ موت مسافرت میں، سفر میں لاحق ہے، اسی طرح گھریلو زندگی میں بھی آتی ہے، اچانک سے آ جاتی ہے۔ اس لیے سبق ہمارے لیے یہ ہے اس درس میں کہ ہم میں سے ہر ایک کو اپنی وصیت تیار رکھنی چاہیے، اپنے خفیہ معاہدات کسی نہ کسی آدمی کے اوپر شاہد رکھنا چاہیے کہ بھئی یہ میرا مال وہاں پر پڑا ہوا ہے، یہ مال وہاں پر پڑا ہوا ہے، یہ فلاں کے دینے، یہ فلاں کے لینے ہیں، تاکہ ہماری جو مرنے کے بعد والے معاملات ہیں وہ آسان ہو جائے۔ اگر وہ آسان نہیں ہوں گے تو مشکلات زیادہ بڑھیں گی۔ تو آپ فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله